السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ دینی و ملی بھائیوں، اسٹیج پر جلوہ افروز سنابلی علماء و طلباء اور خواتین ملت اسلامیہ، آج کا یہ بس، آج کا یہ رنگا رنگ پروگرام، آج اس کے اندر جامع توحید کو پلانے کا جو نظم و نسق کیا ہے، یہ ہمارے سنابلی طلباء نے کیا ہے۔ بڑی ہی خوشی ہو رہی ہے، انتہائی مسرت و شادمانی کی بات ہے کہ جامعہ سنابل کے کوششی، جامعہ سنابل کے منہج توحید سے سیراب ہو کر کے اس جام کو لے کر کے کریا کریا، بستی بستی، گلی گلی نکل چکے ہیں۔ جامعہ سنابل یہ دلی کے اندر جامعہ رحمانیہ جب یہ ملک آزاد ہوا 1947 میں، تو جامعہ رحمانیہ ایک انتہائی عظیم ادارہ تھا دلی کے اندر، اور اس کا چراغ گل ہو گیا۔ دلی بالکل تاریخ تھی، وہاں پر اسلام کا نور، اسلام کی روشنی کو بکھیرنے والا، کیونکہ دلی ہندوستان کی کیپٹل، ہندوستان کی راجدھانی تھی، اس لیے ضرورت تھی کہ وہاں پر جامعہ رحمانیہ کی کوئی ایسا ادارہ ہو جو اس خلا کو پورا کر سکے۔ اللہ رب العالمین نے یہ توفیق استاد مکرم محترم علامہ عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ نور اللہ مرقدہ کو یہ توفیق بخشی کہ 1980 کے اندر جوگا بائی کے اندر 4 کمروں پر مشتمل شجر توحید کو لگایا گیا۔ لیکن جب شجر توحید کو لگایا گیا تو چونکہ وہاں پر بریلویت، اخوانیت زدہ لوگ تھے اور وہ اس چراغ کو بجھا دینا چاہتے تھے، اور کسی بھی طرح سے شیطان لعین کو، شیطان مردود کو یہ گوارا نہ تھا کہ یہ شجر توحید یہ برگ بار لائے، یہ سایہ دار درخت پڑے اور اس کی شاخیں پورے ہندوستان، نہ کہ ہندوستان سے نکل کر کے جامعہ رحمانیہ کے خلا کو پورا کرتے ہوئے پوری دنیا کے اندر اپنا نور بکھیر۔ یہاں پر عظیم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ جوگا بائی کی جو پرشکو مسجد ہے، ایک رات میں اس مسجد کو توڑ دیا گیا۔ وہاں پر ایک کمرہ تھا جو جامعہ سنابل کی عمارت تھی، اور آج وہاں پر کلیہ عائشہ قائم ہے۔ اس کو قبضہ کرنے کے لیے جامعہ اسلامیہ سنابل کے چند طلباء وہاں پر یہ ہوئے کہ ہم اپنی جان بھی دے دیں گے، اور اس میں یہ ہمارے عظیم بھائی بھی موجود تھے۔ تو وہ جامعہ سنابل ہے جہاں سے یہ کوششی، یہ طلباء توحید کا پیغام لے کر کے آج بسالت پور کے اندر آئے ہیں، اور کل انشاءاللہ مدھوبنی کے اندر رہیں گے، اور انہوں نے یہ ٹھان لیا ہے کہ ہم اس پیغام کو، یعنی پیغام توحید کو جو استاد مکرم محترم کا منہج تھا، اس منہج کو پورے ہندوستان کے اندر عام کریں گے۔ لیکن یہ ذمہ داری بڑی ہے، بڑی ذمہ داری ہے۔ ابھی تک آپ پابند تھے، ابھی تک آپ تعلیم و تعلم سے جڑے ہوئے تھے، تعلیم و تعلم سے تو آپ کو پوری زندگی جڑا رہنا ہے، لیکن ابھی آپ کو اپنے والدین سے خرچے مل رہے تھے، آپ کو
چائے پانی کا مل رہا تھا، آپ کے والدین آپ کو ادارے کے اخراجات دے رہے تھے اور آپ بالکل کلی طور پر آزاد تھے، لیکن آج آپ کی ذمہ داری لے کر کے اٹھے ہیں۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو یہ ہمارے سنابلی بھائی جامعہ سنابل کے فارغین آپ کے لیے یہ پیغام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کا تاج پہنایا گیا، اس سے پہلے آپ کو لوگ امین و صادق کہتے تھے، آپ کو اپنے جھگڑوں کا فیصل مانتے تھے، آپ کے پاس امانتیں رکھا کرتے تھے، لیکن جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنایا گیا تو آپ مکہ کے اندر صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور پوری قوم کے لوگوں کو پکارا، پوری قوم کے لوگ اکٹھا ہو گئے، اس لیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ اپنا سردار سمجھتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امین و صادق سمجھتے تھے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اعتبار سے ان کی قدر کرتے تھے، عزت کرتے تھے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے لوگوں، اگر میں یہ اعلان کر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تم یقین کر لوگے؟ کہا بالکل، آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے پایا ہے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، اس لیے آپ کی بات پر ہم کیسے نہیں یقین کریں گے؟ جیسے ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یعنی تمام معبودان باطلہ کی نفی کر کے صرف اللہ واحد کا اقرار کرو، وہی مجمع، وہی بھیڑ، وہی مجلس جو ابھی زبان رب اللسان تھی، امین و صادق کہہ رہی تھی، کہا تبا لک یا محمد، اے محمد تیرے لیے تباہی ہو، بربادی ہو۔ تو آج پوری دنیا کے اندر باطل فرقے اپنا پر پھیلائے ہوئے ہیں، آپ نکلے ہیں منہل صافی سے، آپ نکلے ہیں ایک ایسے جامعہ سے، آپ نکلے ہیں ایک ایسے جامعہ التوحید سے جہاں کا منہج کتاب و سنت ہے، اور کتاب و سنت کے ساتھ ساتھ آپ کو دنیاوی علوم بھی سکھائے جاتے ہیں، اور اس وقت الحمدللہ ثم الحمدللہ جامعہ سنابل جو ہے پوری دنیا کے اندر ایک برانڈ بن چکا ہے اور جامعہ اسلامیہ سنابل کی ایک پہچان بن چکی ہے۔ تو آپ ایسے جامعہ سے نکل کر کے آئے ہیں، آپ قابل مبارکباد ہیں، آپ کے قدم قدم پہ بلائیں آئیں گی، آپ کے قدم قدم پہ مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، رکاوٹیں آئیں گی، لیکن جس طرح سے آپ کے بانی مبانی علامہ عبد الحمید رحمانی رحمہ اللہ نے بلا خوف لوم و لائم منہج سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا، آپ کا لاکھوں کا خسارہ ہو گیا، آپ نے اس خسارے کو برداشت کر لیا، لیکن منہج توحید سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا، آپ نہ غیروں کے اسٹیج پر گئے اور نہ ہی اپنے اسٹیج کو غیروں کو سجانے کی اجازت دی، تو آپ اس جامعہ کے خوشچ ہیں، آپ قابل مبارکباد ہیں، اور آپ کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام کہ جب آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تو ساری دنیا آپ کے مخالف ہو گئی، لیکن کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمت ہار کے بیٹھ گئے؟ نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی آواز پر پابندی تھی، آپ کے چلنے پھرنے پر پابندی تھی، آپ کی نماز پڑھنے پر پابندی تھی، آپ ایسے دور میں بھی، اور وہ خانہ کعبہ جو آج توحید کا مرکز ہے 360 بتوں کا مرکز تھا،
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے اسلام کا منہج، اسلام کا پیغام لے کر کے اٹھے اور وہاں سے آپ نے جہالت کو سب سے پہلے دریا پر کیا. گویا کہ ام الخبائث جو ہے، برائیوں کی جڑ جو ہے جہالت ہے. آپ اپنے یہاں سے جہالت کو مٹائیے. جیسے یہ طلبہ آج قابل مبارکباد ہیں، ان کے والدین بھی قابل مبارکباد ہیں کہ ان کے والدین نے ان کو دینی تعلیم کے لیے چنا، علم نبوت کے لیے چنا، قرآن پاک کے علم کے لیے چنا، کتاب و سنت کے علم کے لیے چنا، اور آج الحمدللہ اس منہج صافی سے، اس منہج توحید سے، اس منبع توحید سے سیراب ہو کے آئے ہوئے ہیں اور یہ عزم کر کے آئے ہیں یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر ہے. تو آپ کا کام بہت ہی بلند ہے، بہت ہی عظیم ہے. آپ کسی رکاوٹ سے رکیے نہیں. آپ کا جو مشن ہے، آپ کا جو منہج ہے، آپ کا جو مقصد ہے، اس مقصد کو آپ پورا کیجیے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے رہبر ہیں، اس دین کے رہبر ہیں، اس دین کے چراغ کو جلانے والے ہیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی چلے تھے، لیکن جب آپ نے دین کی تعلیم شروع کی، آپ نے توحید کا پرچم لہرایا، تو آپ کہنا پڑا میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے کارواں بنتا گیا. اور وہ دن بھی آیا کہ آپ کے چچا ابو طالب اسلام نہیں لائے، لیکن آپ کے دادا کی وفات کے بعد آپ کی پوری طرح سے پرورش اور برداشت کی، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں جب بھی کانٹے بچھائے جاتے تھے تو ان کانٹوں پہ سونے والوں میں ابو طالب بھی ہوتے تھے. چاہے وہ شیب ابی طالب جہاں پر 3 دن تک آپ نے اپنے چچا کے ساتھ یار غار کے ساتھ پتیاں کھانے پر مجبور ہو گئے، گھاس پھوس کھانے پر مجبور ہو گئے، لیکن اس منہج کو لے کر کے آپ بڑھتے رہے. آپ تن آسا نہیں تھے، آپ آرام پسند نہیں تھے. آپ کو جو پیغام ملا تھا اللہ رب العالمین کی طرف سے غار حرا کے اندر، اقرأ باسم ربک الذی، اس پیغام کو آپ کو عام کرنا تھا اور آپ نے عام کیا. اور وہ دن بھی آیا جب اسلام پنپنے لگا، اسلام پھیلنے لگا، اسلام برگ و بار لانے لگا، اسلام پھلدار ہونے لگا، تو لوگوں کے دلوں میں کھٹکنے لگے. انہوں نے سوچا کہ اس چراغ کو بجھایا جائے، اس چراغ کو نیست و نابود کیا جائے. چنانچہ ایک وفد آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آیا اور چچا ابو طالب سے یہ عرض کیا کہ اے چچا، آپ کے بھتیجے ہم کو تنگ کر چلے ہیں، آئے دن ہمیں ہمارے معبودوں کی توہین کرتے ہیں. ایسا ہے کہ کچھ ہم آپشن لے کر کے آئے ہیں، آپ اپنے بھتیجے سے کہہ دیجئے کہ اگر آپ کا بھتیجا اس مکہ کا سردار بننا چاہتا ہے، یہاں کا پردھان بننا چاہتا ہے، یہاں کا لیڈر بننا چاہتا ہے، تو ہم ان کو لیڈر بنانے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ کا بھتیجا کسی حسین عالم سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں، لیکن اگر اس کو کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے تو اس کے دوا علاج کے لیے بھی ہم تیار ہیں. گویا کہ ہم ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کچھ ہماری مان لے، کچھ ہم اس کی مان لیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے چچا ابو طالب نے کہا
کہ اے بھتیجے میرے خواب کمزور ہو چکے ہیں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں یہ آپ کو غضب نہ پہنچا دے، آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ ایسا کیجئے کہ آپ کچھ اپنے مشن کے اندر نرمی کر دیجئے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا کہ اے چچا، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دے اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دے تب بھی محمد اپنے مشن سے باز آنے والا نہیں ہے۔ اور آج کیا ہے، ہم ایسے پرفتن اور پرآشوب دور میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں دجاجل عام ہے۔ کیا ہم معمولی سی منفعت کے لیے، معمولی سے فائدے کے لیے شراب جس کو حرام کیا گیا اس کو بھی لوگوں کو پلا دیتے ہیں، اس کی بھی ہم تقسیم کرنے لگتے ہیں۔ الیکشن آتا ہے وہاں دجل کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، یہاں تک کہ معمولی فائدے کے لیے ہم کچھ ایسے کام بھی کر گزرتے ہیں جس کا سیدھا ٹکراؤ منہج سے ہے، جس کا سیدھا ٹکراؤ کتاب و سنت سے ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اس لیے کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور وہی ہمارے اسوہ ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ تو یہ طلبہ آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے، آپ کانٹوں کا تاج پہن کر کے نکلے ہیں، آپ کو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو عام کرنا ہے۔ آج آپ کے راستے میں آپ کے خود اپنے آستینوں سے کتنے سانپ نکلیں گے۔ بہت سارے باطل فرقے ہیں جو یہ نہیں چاہتے ہیں کہ توحید پن پہ، توحید پر غبار ہو، توحید ثمر آور ہو، اور وہ کیا کرتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ وہ جہاں بھی توحید کا ولولہ ہوتا ہے اسی سے ٹکراتے ہیں اور منہج کتاب و سنت سے ہی ٹکراتے ہیں۔ اور ہمارا منہج یہ ہے کہ جب ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق ملا ہوا ہے، درس ملا ہوا ہے، تو ہمیں پھر کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت، ہمیں کہیں بھٹکنے کی کیا ضرورت۔ میری خواہش تھی، میری تمنا تھی، میری آرزو تھی کہ میں اپنے ان سنابلی اخوان ایک بچے کی تقریر سنتا، لیکن مجبور ہوں، ہمارے یہاں ایگزام چل رہا ہے، میں جہاں پڑھا رہا ہوں مجھے 7:30 بجے ہی نکل جانا ہے، اس لیے میں نے اپنے سنابلی اخوان سے، اپنے احباب سے میں نے گزارش کی کہ مجھے 10-5 منٹ پہلے ہی دے دیجئے تاکہ میں چلا جاؤں، اور آپ لوگ پروگرام چلائیے، اور آپ لوگ جو مشن لے کر کے چلے ہیں، جو جام لے کر کے چلے ہیں، قابل مبارکباد ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کی ہر قدم پر مدد فرمائے، اور اس میں آپ کے لیے بھی پیغام ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنے جگر گوشوں کو، اپنے نونہالوں کو ایسے مدرسوں میں داخل کریں، ایسے مکاتب میں داخل کریں جہاں قال اللہ وقال الرسول کی صدا بلند ہوتی ہے۔ آج ہندوستان میں جو اسلام زندہ ہے انہیں مکاتب و مدارس کی دین ہے۔ جس دن یہ مکاتب و مدارس نہ رہیں گے اس دن ہندوستان میں مسلمان نہ رہیں گے، اور جب ہندوستان میں مسلمان نہ رہیں گے تو پوری دنیا سے یہ اسلام جب ختم ہو جائے گا تو آخری دن دنیا کا ہوگا، قیامت آ جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ اس اجلاس کو کامیاب بنائے، اور ہمارے یہ سنابلی بھائی جو نکلے ہیں جامع توحید لے کر کے، الہ العالمین تو ان کی ہر قدم پر ان کی مدد فرما، ان کی عنایت فرما، اور ان کی تو روزیوں میں برکت دے، اور انہیں تو اپنا محتاج بنا اور کسی بندے کا محتاج نہ بنا، اور آگے والی زندگی ان کی کتاب و سنت کی بالکل پیمانہ ہو، کتاب و سنت ان کا عکس ہو۔ اللہ رب العالمین ان کی زندگیوں میں تو
برکت سے بھر دے اور انہیں ہر طرح کی آسانی میسر کر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔